اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، آج جو موضوع ہے بات کا وہ یہ ہے کہ ہر حال میں خوش رہو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو دنیا میں بھیجا۔ ان میں جو لوگ کچھ امیروں کے گھر پیدا ہو گئے، کچھ غریبوں کے گھر پیدا ہو گئے۔ جو بندہ امیروں کے گھر پیدا ہوتا ہے، کسی وزیر کے، کسی بادشاہ کے، کسی وڈیرے کے، تو پیدائش سے پہلے اس کی کوئی نیکی ثابت نہیں، قرآن و حدیث سے کوئی نیکی ثابت نہیں کہ یہ اس نے کوئی نیکی کی تھی اس لیے اس کو ادھر پیدا کیا گیا۔ کچھ لوگ غریبوں کی طرف پیدا ہو جاتے ہیں، بے شک کوئی مزدور ہے، بے شک کوئی کسان ہے، دور دراز علاقے میں رہتا ہے، کوئی بکریاں چراتا ہے یا کوئی بے روزگار ہے، تو ان کے ہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جو بچے غریبوں کی طرف پیدا ہوتے ہیں اس کا کوئی گناہ ثابت نہیں کہ اس نے پیدائش سے پہلے کوئی گناہ کیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک بانٹ ہے، وہ اپنی مرضی سے دنیا کو چلاتا ہے، جو اس کا دل کرے وہ کرے، مالک کل ہے اور اس کا کوئی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے چلا کے دنیا کو تو وہ خوش ہے اور اپنے جو ہے نا وہ حال میں مست ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ اس کی رضا کے مطابق، اگر اللہ خوش ہے کسی بھی حالت پہ، ہماری جو ہے نا جو بھی حالت ہوتی ہے، تو اللہ پاک اپنی مرضی سے چلا کے وہ مطمئن ہے، خوش ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو تو اس پھر بے تحاشا خوش ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میرے اس حال پہ خوش ہے۔ تو یہ ہے کہ کبھی بھی دماغ میں یہ چیز نہ آئے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ امیر سے غریب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، غریب سے امیر ہوتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی۔ بڑا فرق نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت انسان کی جو سوچوں کا فرق ہے وہ اتنا فرق نہیں ہے، وہ تقریباً برابر ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی پھر سناؤں گا جی، بہت شکریہ۔